جملہ کہہ دوں، حضرت مریم مثال ہیں مومنوں کے لیے اور فاطمہ مثال ہے حجتوں کے لیے۔ جی یہ بات پہنچی آپ تک؟ تو ایک واقعہ آگئے نجفی یزدی نے لکھا اپنی کتاب میں کہ دو بھائی تھے، اس میں سے ایک متقی پرہیزگار تھا، ایک گناہ گار تھا۔ نجف مشہد جا رہے تھے مولا علی کی زیارت پر، امام رضا علیہ السلام کی زیارت پر۔ راستے میں ایک بھائی کا انتقال ہو گیا، جو گناہ گار تھا، بڑا اس کی زندگی بڑے گناہوں میں گزری تھی، انتقال ہو گیا۔ تو اس دوسرے بھائی نے غسل و کفن دیا اور لے کے پہنچا مشہد، تو چاہتا تھا کہ مشہد میں کہیں جوار میں جگہ مل جائے جہاں کہ میں دفن کر دوں گا۔ دفن کر دیا جب، تو پھر اس نے مولا رضا علیہ السلام سے کہا کہ مولا مجھے بتلائیے گا کہ میرا بھائی کس عالم میں ہے، آپ کے پاس میں لے کر آیا خاص اس لیے کہ آپ کی شفاعت مل جائے، کس عالم میں ہے۔ تو اس نے دیکھا اگلے دن بہترین مقام پر اپنے بھائی کو، جنت میں اچھے مقام پر۔ اچھا یہ پوری بات سن لیجیے گا تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہونے پائے۔ تو کہتا ہے میں نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ میرے خیال میں تو تمہیں اس جگہ نہیں ہونا چاہیے جگہ تم ہو، یہ اس کیفیت میں کیسے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بات تو صحیح ہے کہ جب میرا انتقال ہوا تو آگ نے مجھے چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا، بہت سارے حقوق الناس جو غصب کیے، آگ نے مجھے چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا، حقوق اللہ بہت سے ادا نہیں کیے۔ کہتا میں شدید عذاب میں چل رہا تھا، بغیر توبہ کے کوئی جائے گا تو بہرحال یہ عذاب تو ہے۔ پھر کہتے تم نے مجھے غسل کے لیے جب لٹایا نا تو تمہیں پانی لگ رہا تھا، وہ پانی مجھے آگ کی طرح لگ رہا تھا، میرا بدن مزید آگ میں جلنے لگا، اور جب تم نے مجھے کفن پہنایا تو کفن بھی آگ کا ہو گیا اور میرا بدن مزید آگ میں جلنے لگا، اور جب تابوت میں میرا لاشا ڈالا تو وہ بھی آگ کا ہو گیا، میں پوری طرح سے آگ میں جل رہا تھا، یہاں تک کہ تم مجھے لے کر مشہد مقدس پہنچے مولا رضا کی زری کے سامنے۔ تو جیسے تو مولا رضا کی زری کے احاطے میں داخل ہوئے نا تو آگ بجھ گئی، اور میرے دل میں خیال اور قرار آیا کہ کم از کم میرا عذاب تو ختم ہوا۔ اور میں نے دیکھا کہ زری کے اندر خود بنفس نفیس مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام تشریف فرمائے۔ دیکھیں جو زندہ ہوتا ہے وہ بہت ساری ان کیفیتوں کو نہیں دیکھ پاتا کہ جو مرنے کے بعد انسان دیکھتا ہے، ملائکہ کو دیکھتا ہے، عذاب کے فرشتوں کو بھی دیکھتا ہے، ائمہ علیہ السلام کی بھی زیارت ہوتی ہے۔ تو کہتا ہے میں نے دیکھا امام رضا علیہ السلام بنفس نفیس تشریف فرمائے، ان کا چہرہ اقدس نیچے، اور ہزاروں اور لاکھوں زائرین انہیں سلام کر رہے ہیں۔ تو مجھے ایک بہت بزرگ نورانی ہستی وہاں پر تھی، انہوں نے کہا کہ یہ ابھی جو تیرا عذاب ختم ہوا ہے، یہ عذاب ختم نہیں ہوا ابھی، یہ فقط مولا رضا کے احترام میں آگ بجھی ہے، ان کے سامنے تجھ پر ابھی عذاب نہیں ہوگا، لیکن جیسے ہی تو اس احاطے سے باہر جائے گا ابھی تیرا عذاب بہت باقی ہے، تو کئی سالوں تک باقی ہے، ابھی تجھے عذاب بھگتنا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ میں اتنا جل چکا ہوں عذاب میں کہ مجھ میں ہمت اور سکت نہیں رہی ہے، تو کیا کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ عذاب ختم ہو جائے؟ کہتے ایک مولا رضا شافع روز جزا ہے، اگر وہ چاہیں اور شفاعت کر دیں تو عذاب ختم ہو جائے گا۔ کہتے ہیں میں نے مولا رضا علیہ السلام کو پکارا اور کہا یا غریب الغرباء مولا، یا معین الضعفاء والفقراء مولا، مولا میں ایک فقیر ہوں، آپ کے در کے گناہ گار ہوں بہت زیادہ، لیکن میری شفاعت فرمائیے گا، میں عذاب میں بہت جل چکا ہوں مولا۔ کہتے ہیں میں اتنا گناہ گار تھا کہ امام رضا نے مجھے جواب نہیں دیا۔ غور کیجیے گا آپ کس کیفیت میں بہت گناہ گار تھا، امام رضا علیہ السلام جواب نہیں دے رہے مجھے۔ میں نے پھر کہا مولا، لیکن مولا نے نگاہیں نہیں اٹھائیں، جواب نہیں دیا مجھے۔ میرا آخری چکر رہ گیا تھا اور پھر میں باہر جانے والا تھا، اور میں یہ سسک کر اندر تڑپ رہا تھا کہ اب میرا عذاب پھر شروع ہونے والا ہے۔ تو میں نے بزرگ سے کہا کہ میں اتنا گناہ گار ہوں کہ میں لائق ہی نہیں ہوں۔ تو مولا رضا علیہ السلام کا جواب بھی مجھے نہیں موصول ہوتا۔ اس نے کہا کہ ایک طریقہ میں جانتا ہوں، مولا کو اپنی ماں فاطمہ الزہرا سے بہت عقیدت ہے۔ اگر تو ان کے نام سے مولا کو پکار لے تو پھر مولا تجھے رد نہیں فرمائیں گے۔ میں نے مولا کی جانب دیکھا اور میں نے کہا مولا آپ کو آپ کی ماں فاطمہ الزہرا کا واسطہ، مولا میری شفاعت کیجیے گا، میں بڑا گناہ گار ہوں۔ بس مولا نے اپنی نگاہوں کو بلند کیا تو میں نے دیکھا کہ مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور مجھ سے کہا اے شخص تو اس قابل نہیں تھا کہ میں تیری شفاعت کرتا، لیکن میں کیا کروں، تو نے میری ماں کا نام میرے سامنے لے لیا۔ ایام فاطمیہ کی مجالس ہیں، بی بی فاطمہ الزہرا کا ذکر ہے۔ اے امام زمانہ علیہ السلام، ہم جانتے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے جواب ہمیں ملے، لیکن آپ کو آپ کی ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ، جب امام کو واسطہ دیا جائے تو انشاءاللہ امام کی جانب سے رد نہیں ہوگا۔ اب جو جس کے دل میں حاجت و تمنا ہے اپنے ایمان کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اور پھر کوئی دنیاوی حاجت ہو تو وہ بھی اس میں ساتھ میں ملحق فرما دیجیے گا۔ فرزند زہرا کو واسطہ ہے خود زہرا سلام اللہ علیہا کا، اس لیے کہ امام کو جو سلام کرنے کا بھی طریقہ ہے وہ سلام کہ جو مصیبت کے موقع پہ کیا جائے۔ آپ کسی شدید پریشانی میں ہو اور امام سے استغاثہ کرنا چاہتے ہو، پہلے سلام کریں السلام علیک یبن فاطمہ الزہرا، یبن الزہرا، اے زہرا کے فرزند آپ پر میرا سلام ہو۔